بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، کبھی کبھی زندگی ایسی اندھیری رات بن جاتی ہے جس میں نہ کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے، نہ منزل کا پتہ چلتا ہے۔ سجدے طویل ہو جاتے ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں اور دل سوال کرتا ہے، یا اللہ کب، آخر کب؟ لیکن دوستو، جان لو، جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، جب انسان بالکل ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد قریب تر ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کون سا اشارہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے جب تمہاری طویل آزمائش کا اختتام ہونے لگتا ہے۔ آخر تک دیکھیں، کیونکہ میں ایک ایسا ناقابل یقین معجزہ بھی سناؤں گی جو آپ کے ایمان کو نئی زندگی دے گا۔ چلو اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ہمیں تسلی دیتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ دو بار دہرانا اتفاق نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم جو بھی آزمائش جھیل رہے ہو، اس کے پہلو میں نے آسانی بھی پیدا کر دی ہے۔ لیکن یہ آسانی کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب اللہ کا خاص اشارہ آتا ہے۔ اور وہ اشارہ کیا ہے؟ وہ اشارہ ہے سکون قلب، ایسا سکون جو حالات کے برعکس ہوتا ہے، ایسا اطمینان کہ دل کہے سب کچھ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جب یہ کیفیت آئے تو سمجھ لو اب اللہ کا رحم تمہاری طرف لپک آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً مدد صبر کے ساتھ ہے، خوشحالی تنگی کے ساتھ ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی فاطمہ، جس کا خواب تھا کہ وہ قرآن حفظ کرے، لیکن حالات ایسے تھے کہ غربت، بیماری اور گھریلو مسائل نے راہیں بند کر دی تھی۔ ہر بار جب وہ کسی مدرسے میں داخلہ لینے جاتی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ سالوں گزر گئے، فاطمہ ہر رات اللہ سے دعا کرتی، روتی، التجائیں کرتی۔ پھر ایک رات جب وہ دعا کے لیے اٹھی تو عجیب منظر دیکھا۔ فضا میں عجیب سی خاموشی اور سکون تھا، اور اس کا دل اتنا مطمئن تھا کہ پہلی بار اسے اپنی دعا کی قبولیت کا یقین ہو گیا۔ چند ہفتوں بعد ایک غیر متوقع خیر خواہ نے اس کی ساری فیس ادا کر دی، اور آج فاطمہ نہ صرف حافظ قرآن ہے، بلکہ درجنوں بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے۔ یہ تھا وہ لمحہ جب اللہ نے اپنے اشارے سے بتایا، اب تمہاری آزمائش کا وقت پورا ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، صبر وہ تلوار ہے جو کبھی کند نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے تو اسے صبر کی دولت دیتا ہے، اور جب آزمانا چاہتا ہے تو صبر چھین لیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، صبر اور دعا ایسی دو طاقتیں ہیں جن کے ساتھ تم زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کر سکتے ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ایک نبی جو عمر کے آخری حصے میں تھے، بال سفید ہو چکے تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا، مگر دل میں
ایک خواہش ابھی بھی زندہ تھی، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو یوں بیان کیا گیا، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اور اللہ نے ان کی اس دل سے کی گئی دعا کو مسترد نہیں کیا، بلکہ کہا فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں یحییٰ عطا کیا۔ سوچیں، جسم کمزور، بال سفید، دنیاوی اسباب معدوم، مگر اللہ کی قدرت زندہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے عظیم بیٹے کی خوشخبری دی گئی، جو علم و تقوی میں بے نظیر تھے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں، جب دنیا مایوس کر دیتی ہے، تب اللہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی دعا سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت پر شک نہ کرو اور اللہ کے وعدوں پر پورا بھروسہ رکھو۔ یاد رکھو، اللہ کی رحمت کبھی تھکتی نہیں، صرف ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ اگر تم آج تھک چکے ہو تو بس ایک قدم اور چل لو، شاید یہی وہ آخری قدم ہو جس کے بعد اللہ کا کرم تمہیں اپنی آغوش میں لے لے۔ اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ آزمائش کے بعد سب روشن سویرا ہوتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے تو اللہ پر یقین، توکل اور بھروسہ رکھنے کی، باقی پھر کام اللہ پر چھوڑ دو۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا سکون محسوس کیا تھا یا کیا ہے جب سب کچھ بظاہر مشکل تھا مگر دل کہہ رہا تھا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ اگر یہ محسوس کیا تو اپنا تجربہ کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ دوسرے لوگ بھی حوصلہ پا سکیں۔ آپ کے ایک کمنٹ سے دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ مل جائے گا اور انہیں جینے کی وجہ بھی مل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔